میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ لائف میں اگر ڈاکٹر بننا ہے نا تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، کسائی نہیں بننا۔ آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ ڈاکٹر ہی بنیں، کسائی نہ بنیں۔ دیکھیں آج ہم ہر پروفیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پروفیشن میں پرابلم ہے، کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ بٹ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ہی ڈاکٹر بننے کے بعد آپ نے اب غریب عوام کا خون چوسنا ہے تو پھر بیٹا اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو، اللہ کی قسم اس کے یہی ورڈز تھے، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا، کیونکہ وہ ایڈمیشن کے لیے اس کے بچے کے بہت اچھے مارکس تھے اور وہ کہتا ہے میں اسے ڈاکٹر نہیں بناؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ڈاکٹر کا پروفیشن اس کو اس فیلڈ میں لے کر آئیں، تو کہتا ہے کہ ہرگز نہیں کروں گا ایسا میں، کیونکہ میں اس کے ماموں کو جانتا ہوں جو اس کی مدر کے بھائی ہیں، وہ ایک کسائی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ ایسے غریبوں کا خون چوستے ہیں، ہر بندے کا آپریٹ کرنا اس کے لیے معمولی بات ہے۔ تو کیا دیکھیں کہ میں پھر اپنے بیٹے کو بھی میں ویسا بنا دوں؟ میں نے اپنی آخرت اللہ کو جواب نہیں دینا، اپنی آخرت نہیں سنوارنی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی وہاں سے سننے کے بعد، پھر پتہ چلا کہ واقعی اگر آپ نے اس پروفیشن کو بھی اپنے اوپر جو ہے نا ایک کسائی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ، تو پھر یہ پروفیشن بھی مسیحا نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ مسیحا نہیں ہیں عوام کے، آپ جو ہے نا لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے مسیحا بننا ہے۔ دو ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک ڈاکٹر جو مسیحا ہے اور ایک جو کسائی ہے۔ ڈاکٹر کسائی کیسے بنتا ہے؟ ایک غریب آدمی آتا ہے اپنی بیوی کو لے کر، جس نے بیوی کو وہاں پہ ڈیلیوری کیس ہے لے کر آتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں موسٹلی 90% پلس آئی تھنک جو ہے نا ڈیلیوریز کے کیس نامل نہیں ہوتے، آپریٹ ہی ہوتا ہے، ایون کہ پورا سال میڈیسن پہ چلاتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو پرماننٹ پیشنٹ رکھتا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا اس کو کیا آپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور جو ایک غریب آدمی جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، ایک چوکیدار کی ایگزامپل دیکھ لیں، گارڈ کی دیکھ لیں، واچ مین کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، کہ وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نا ڈاکٹر اسے کہ آپ ایسا کریں، آپ 5 لاکھ جمع کروائیں اکاؤنٹ میں، پھر میں آپ کے بیگم کا آپریٹ کروں گا، کیونکہ بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے، ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، اگر آپ یہ سبمٹ کروائیں گے تو پھر میں اس کا آپریٹ کروں گا۔ تو اس پر جب وہ جمع کرواتا ہے اماؤنٹ، اور وہ کہاں سے کرواتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو ہے نہیں بیچارے کے پاس، اس نے جا کر جس کا چوکیدار ہے، جس کا واچ مین ہے، وہاں پہ پہنچ کر اس نے بھیک مانگی ہے، اسے ملتی ہے وہاں سے اس شرط پہ کہ آپ نے یہ 5 لاکھ ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں، لیکن آپ نے پوری زندگی پھر یہ ہماری نوکری کرنی ہے، لوٹانا ہے۔ وہ خود تو نہیں دے سکتا، نہ اس کا اپنا گھر ہے، نہ اس کا اپنا کچھ ایسا اثاثہ ہے کہ جسے بیچ کر دے دے۔ تو جب وہ دے دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی سے، بڑی تسکین سے آ کر کہتے ہیں کہ اب آپ کی بیگم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اب آپ کا بچہ بھی سیکیور ہے۔ تو اسے مبارکباد دے کر وہاں سے جاتا ہے، لیکن کیا اس نے انصاف کیا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس استطاعت نہیں تھی، ہاں ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ آپ نے ڈگریز پہ خرچ کیا ہے، آپ نے سیلف پہ خرچ کیا ہے، آپ نے کروڑوں لگا کے باہر سے آپ ڈگری کر کے آئے ہیں، آف کورس آپ کر کے ہیں، جو قابل سیلیوٹ ہیں، آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں ہم، بٹ کیا آپ اس کا علاج، اگر آپ کے پاس وہ بندہ گورنمنٹ کے اس میں ہاسپٹل میں آیا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو ٹریٹ کرتے، وہاں پہ آپ اس کو جو ہے نا علاج کرتے، آپ نے کیوں اس کو اپنی پرائیویٹ کلینک پہ 5 لاکھ کے لیے بلایا ہے، 4 لاکھ کے لیے بلایا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو لیکن پھر بھی وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، جیسے آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے نا، تو وہ اس چوکیدار سے بھی اسی طرح کرتی ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب محترم ڈاکٹر صاحب جو ہے نا لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں، اربوں روپے کما لیتے ہیں، اور فائنلی یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے اندر ان کی پوری زندگی ہوتی ہے، اس کی بیگم کی جان ہوتی ہے، اس کی جان ہوتی ہے، تو انڈائریکٹلی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی کسی موذی مرض میں مبتلا کر دیتی ہے، ٹیومر جیسی، کینسر جیسی بیماری لگا کے انڈائریکٹلی میسج دیتی ہے کہ اب یہ پوری جائیداد جو کمائی ہے، جو اکٹھا کیا ہے مال غریبوں کا خون چوس کے، اب یہ سارا لگا کر بھی اس اپنے بچے کو بچا کر دکھا دو۔ بیٹا بچانا تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے چین سے سو بھی نہیں سکتا وہ انسان جس کا بیٹا اس اذیت سے گزر رہا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اسے نہیں بچا پا رہا۔ تو اس طرح کا ڈاکٹر ہم نے نہیں بننا، ہم نے بننا ہے تو ہم نے ایک ایسا انسان بننا ہے جو کہ لوگوں کے لیے مسیحا ہو۔ اور مسیحا کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایک ہاسپٹل کا میں واقعہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک پیشنٹ اس کو بیٹے کو، ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ تھا، بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ہاسپٹل میں آتا ہے،
تو ہاسپٹل میں اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، آپ اسے نیئر بائی ہاسپٹل میں لے جائیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج چھٹی پر ہے۔ تو وہ وہاں پہ شاؤٹ کرتا ہے کہ نیئر بائی کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر کیسے ڈاکٹر ہیں جو آج چھٹی پر ہیں، حرام کھاتے ہیں آپ لوگ۔ تو اسی شور شرابے کو سنتے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحبہ کال کرتی ہیں، ایمرجنسی پہ اویلیبل ہوتا ہے ڈاکٹر، آپ کو پتہ ہے چھٹی پر بھی ہو، تو اسے کال کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ اسے آپریشن تھیٹر میں منتقل کریں اور میں اپروچ کرتا ہوں آپ کو۔ تو جیسے ہی وہاں پہ ڈاکٹر صاحب پہنچتے ہیں، وہ فادر بیٹھے ہیں سامنے، دیکھتے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ حرام کھاتے ہیں، آپ جو ہے نا انسانیت کا احساس ہی نہیں ہے آپ کو، آپ ایک درندہ صفت انسان ہیں، جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور آپ مزے سے گھر بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کے بیٹے کو میری ضرورت ہے، سو کائنڈلی ابھی مجھے موو کرنے دیں، آگے جانے دیں، فردر آپ نے جتنی گالیاں دینی ہونی دے لینا۔ تو ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، 2 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد جب وہاں سے واپس آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو لیے اس کے فادر سے کہتے ہیں کہ اب آپ کا بیٹا خطرے سے خالی ہے، اب میں نے آپریٹ کر دیا، اب وہ ٹھیک ہیں، اور جو مزید ڈسکشن اور پریکاشن ہیں وہ یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ریکمنڈ کر دیں گی اور آپ کو بتا دیں گی۔ اس پر وہ آگے ہی بڑھنے لگتے ہیں، تو پھر وہ بندہ رش ٹو ہو کر سامنے اس کے آتا ہے اور اس کے گریبان سے پکڑ کے اسے کہتا ہے کہ آپ اتنے بے درد انسان ہیں، آپ اتنے غلیظ ہیں، آپ اتنے بے شرم اور بے حیا ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ایروگینٹ پرسن ہیں، پراؤڈی پرسنالٹی ہیں، کہ آپ مجھے جو ہے نا اپنے بیٹے کا جواب دے دیں، اچھے سے آپ مجھے بتا دیں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تو اسی دوران ایک ڈاکٹر صاحبہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں اس ڈاکٹر صاحب سے کہ سر آپ کے بیٹے کی کیسی ہے اب طبیعت، آپ کا بیٹا اب کیسا ہے، آپ کو کس نے بلایا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میں ابھی جنازے میں ہی کھڑا تھا، اور وہاں سے مجھے کال آئی ہاسپٹل سے، تو میں جنازہ چھوڑ کے واپس آ گیا ہوں، اور یہاں سے میں نے آپریٹ کرنے کے بعد ابھی جا کر لوگ میرا ویٹ کر رہے ہیں اور میں نے اپنے بیٹے کا جنازہ کروانا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح تھی، وہ ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی بھی زندگی میں اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوئے، ہمیشہ ہی ٹائم پر آتے ہیں، اور آج بھی حسب معمول آدھا گھنٹہ پہلے ہی آئے ہیں، لیکن انہیں کال موصول ہوئی ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو یہاں سے چلے گئے۔ مجھے تو حیرت ہے اس پہ، وہ کہتی ہے کہ جس نے ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے بلایا ہے اسے پتہ بھی ہے کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ کیسے لوگ سرو کرنے پہ جب آتے ہیں تو کیسے سرو کر جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے موو کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھانا ہے۔ تو جو سرو کرنے پہ آتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں۔ آپ بھی ڈاکٹر بنیں، اس وطن کو، اس نیشن کو آپ کی ضرورت ہے، آپ مسیحا بنیں لوگوں کے۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ جہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ سرو کریں گے، وہاں پہ نہ بھی کریں تو بہت سارے لوگ ہیں۔ اس نیشن کو آپ کی ضرورت ہے۔ میرے ایک کلیگ ہیں، دوست ہیں، مجھے کہتے ہیں ایک دن ہم جا رہے تھے ساتھ ہی، تو وہ ڈاکٹر ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ گھر دیکھا ہے، یہاں پہ ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور میں اس کو نا وہ کرتا ہوں، منتھلی میں کچھ راشن بھی بھجوا دیتا ہوں ان کے گھر اور ٹریٹ بھی فری کرتا ہوں میں۔ تو بڑے پراؤڈ سے کہتے ہیں اور میں فری علاج کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گاڑی ہے آپ نے یہ کب لی ہے؟ کہتا ہے کہ یہ ریسنٹلی مجھے کچھ مہینے پہلے کمپنی نے دی ہے، فری میں دی ہے۔ اب دیکھیں کہ 1 کروڑ کی گاڑی اگر آپ کو ایک کمپنی فری دے رہی ہے اور آپ کو باؤنڈ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن سیل کرنی ہے، تو کیا اس نے فری میں آپ کو دے دی ہے؟ اس نے 2 نمبر میڈیسن جو آپ جو میڈیسن لکھتے ہیں وہ میڈیسن، میں نے کہا کہ وہ آپ کے میڈیکل سٹور سے باہر تو ملتی نہیں ہے۔ تو آپ خود جج کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا آپ ایک بندے کا گھر تھوڑا سا راشن بھیج کر، ایک بندے کا تھوڑا سا فری ٹریٹ کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کما لی؟ جن لاکھوں لوگوں کو آپ نے خون چوسا ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو بیٹا اس لیول پہ آ کر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وی آر ہیومن بینگ، ہم انسان ہیں، ہم نے انسان کا درد سمجھنا ہے، ہم نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اسسٹ کرنا ہے، نہ کہ اس کا خون چوسنا ہے۔ کوئی مجبوری میں آئے تو ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، نہ کہ ہم ان کو ان کے اوقات دکھا دیں، ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اگر تھوڑا سا نواز دیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس سب کچھ ہی ہم زمینی خدا بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو نوازتا ہے تو بیٹا آپ نے بھی ایسا انسان بننا ہے جو سوسائٹی میں سرو کرے، نیشن کو سرو کرے، اپنے لوگوں کو سرو کرے۔ تھینک یو، بیسٹ آف لک۔